السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 24ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کے ابتدا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 28 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کچھ شرک کا اور کفر کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 26 کے اندر اللہ کہتا ہے علیہ اللہ بکاف عبدہ، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ جو انہیں پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی جو پیدا کر سکتا ہے وہی باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے لوگوں کو شرک سے روکتا ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا کون، تو وہ کہیں گے اللہ۔ پھر کہیے افرائیتم، کہیے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، بتائیے اگر اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی تکلیف اللہ اگر مجھے دینے پر آ جائے، تو کیا یہ سارے مل کر وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، رحمت کا ارادہ کرے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آنے سے روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس آیت نمبر 28 سورہ زمر کے اندر ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک مومن کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر تکلیف، ہر اچھائی، ہر پریشانی، ہر برائی، سب جگہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جیسا بھروسہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا بھروسہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ ہر وقت مانگے اسی سے، جھکے اسی کے آگے، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیند میں انسان مر جاتا ہے، یعنی وہ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اسے زندگی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 کے اندر اسی سورہ زمر کے اندر ایک چیز ارشاد فرماتا ہے جس کا تعلق رمضان کے اس آخری عشرے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اسراف کر لیا ہے، گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں، خطائیں غلطیاں بہت زیادہ کر لی ہیں، ان سے کیا کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک مومن کے لیے صبر والی بات ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہم خود روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، التجائیں کریں، اللہ سے مانگیں، معافی مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہر حال کے اندر کسی بھی وقت میں چاہے گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی ایک مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والا وہی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور چاہیے کہ یہ لوگ اپنے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلُ، اور اللہ کی طرف جھک جاؤ اس عذاب کے آنے کے پہلے کہ جب عذاب آ جائے گا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ایک بندہ مومن کو ہر حال کے اندر توبہ اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے آگے کچھ قیامت کا ذکر کرتا ہے، کچھ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ تم دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، کفر کرنے والوں کو گروہوں کی شکل میں، ان کا گروپس بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جہنم کے قریب آئیں گے اور جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو جہنم کا جو گارڈ ہوگا، جو گیٹ مین ہوگا، وہ کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ، بتاؤ کیا تمہارے پاس، تمہارے درمیان میں سے رسول نہیں آئے تھے، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تم پر تمہارے رب کی آیتوں کو تلاوت کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور جو تم کو ڈراتے تھے کہ اس قیامت کے دن آنے سے پہلے، قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے ہاں ایسا تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کفار پر اللہ کے عذاب کا کلمہ حق ہو گیا۔ قِيلَ ادْخُلُوا، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی طرف
طرف نبیوں کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، پیغامات کو بھیج دیا، حلال و حرام بتا دیا، تو جہنم میں ڈالنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایک بار گواہی بھی لے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، انہوں نے تم کو ایسا نہیں کہا تھا، نہیں بتایا تھا، سب کہا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں بھیجا تھا لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا، ہم نے باتوں کو نہیں مانا۔ اسی طرح جنت میں جن کو لے جایا جائے گا گروہوں کی شکل میں، زمرہ کہا جاتا ہے، زمر کہا جاتا ہے گروہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن متقیوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ کی شکل میں، تو جنت کا جو داروگا ہوگا، جنت کا جو گیٹ کیپر ہوگا، جو گیٹ کو دیکھنے والا ہوگا، وہ کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم بڑے یعنی پاکیزہ یعنی خوشی کی بات ہے، فادخلوها خالدین، تم چلے جاؤ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے۔ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا اور ہمیں یہ جنت دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں ڈالنے کے پہلے بھی ایک مرتبہ اس چیز کا اعلان ضرور کروائے گا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ غافر تلاوت کی گئی۔ غافر کہا جاتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کے اندر اپنی صفت بتا رہا ہے، غافر الذنب۔ اس کتاب کو نازل کیا ہے عزیز علیم نے، عزیز علیم کون ہے؟ غافر الذنب، جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا، عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، بڑی نعمتیں بھی کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ، الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، انعامات کا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ آیتوں کو ذکر کیا، کچھ نبیوں کے واقعات کا اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ان آیتوں کے اندر جہنم کا اور کفار کا ذکر کیا ہے، عرش کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اسی سورہ غافر کی آیت نمبر 22-23 کے اندر کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، پھر ان کی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا، ان کے نہ ماننے کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، پھر اللہ رب العالمین حضرت یوسف کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تھا، بتایا تھا، فرعون کے بارے میں یہاں تک کہ اس کی سرکشی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے اپنے وہ حامان سے کہتا ہے جو اس کا وزیر تھا کہ میرے لیے ایک ایسا کوئی دروازہ بنا دے کہ میں جاؤں اور دیکھوں موسیٰ کا رب کون ہے، یعنی آسمان کی طرف ایک دروازہ بنا دے۔ یعنی دیکھیں اس کی سرکشی کا کیا عالم تھا کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہا کرتا تھا، لیکن پھر ایمان والے کی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ ایمان والا کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی کچھ توحید کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورہ غافر کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 60 کے اندر، وقال ربکم، جب تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، ان الذین استکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں سنوں گا، اور اس کے آگے کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا ایک عبادت ہے، دعا مانگنا ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو آدمی دعا نہیں مانگتا، دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعاؤں کے لیے سر نہیں جھکاتا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے، دیکھیے آج دنیا کے اندر بھائی کوئی مانگنے آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے مانگنے والوں کو، لیکن رب وہ ہے جو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن کن کو؟ جو صرف اس کے آگے جھکتے ہیں، جو صرف اس سے مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 67 کے اندر دوبارہ ہماری پیدائش کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے میں نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر تمہیں بچہ بنایا، پھر بڑا بنایا، پھر بزرگ، پھر بیمار بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کے جو اطوار ہیں، جو ہماری ترتیب گئی ہے کہ یعنی پے در پہ ایک ایک سٹیپس جو ہم نے لی اپنی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت کا ذکر آیا، سورہ فصلت کے اندر فصلت کہا جاتا ہے جس سے تفصیل بیان کر دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جو کتاب اتاری اس کی آیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی آیت کی ابتدا میں آیت نمبر 6 کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھے ہو
ہو جاؤ، اس سے مغفرت کی دعائیں مانگو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، یقیناً مشرکوں کے لیے جہنم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20 کے اندر کہ جب جہنمیوں کے سامنے جو اللہ کے دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، ان کو جب جہنم کی طرف کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے سامنے، فہم یوزعون، اس وقت جب کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے، وہ پکاریں گے، حتی اذا ما جاؤہا، جب وہ جہنم کے پاس آئے جائیں گے، شہد علیہم سمعہم، اس دن اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں ہوگا ہمارے کانوں سے گواہی لے گا، وابصارہم، ہماری آنکھوں سے گواہی لے گا، وجلودہم، ہماری چمڑی ہماری اسکن سے گواہی لے گا، وما بما کانوا یعملون، جو یہ آنکھ، جو زبان، جو چمڑی، جو آنکھیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے گواہی لے گا. سوچئے انسان سے اس کا جسم اس کے اپوزٹ بولے گا، ہر چیز اس کے اپوزٹ گواہی دے گی. تو اس دن کیا ہوگا کہ انسان کی جب چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی تو انسان چلا کر کہے گا، قالوا لجلودہم، انسان اپنی چمڑی سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے اپوزٹ کیوں گواہی دے رہی ہو، کیوں ہمارے خلاف بول رہی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. وہو خلقکم اول مرہ، وہی ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی جسم کا یہ حصہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہر چیز، یہاں تک کہ یہ اسکن ہمارے اپوزٹ بولے گی، گواہی دے گی. یعنی وہ جسم جس کے سامنے تو ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کہ ہم ہر چیز، ہر گناہ جس کے سامنے کرتے ہیں ساری دنیا سے چھپاتے ہیں، لیکن وہ تو جانتا ہے نا، وہ چمڑی تو جانتی ہے نا، وہ جسم تو جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اس جسم سے بھی گواہی لے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین استقامت کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اپنے کہے گئے جملے پر جم گئے. یعنی کہا سب سے پہلے تو زبان سے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، یعنی زبان سے اقرار کر لیا. اقرار کرنے کے بعد اپنے کہے گئے جملے کے اوپر جم گئے. اللہ کیا کہتا ہے، ثم استقاموا، جو جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ایسے لوگوں پر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تم لوگ ڈر مت رکھو، ولا تحزنوا، تم لوگ حزن و ملال مت کرو. یعنی جو فیوچر آنے والا ہے اس کے بارے میں خوف مت کرو، جو پاسٹ جا چکا ہے اس کے بارے میں ٹینشن مت کرو، جو نعمتیں آ کر چلی گئی. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہو تم کو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ولی، تمہارے دوست ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جس کی تم تمنا کرو گے. ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جس کا تم ڈیمانڈ کرو گے، جو تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، یقیناً یہ تمہاری خدمت گزاری، تمہاری مہمان نوازی ہوگی غفور اور رحیم کی طرف سے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کا ثبوت دینے کا حکم دے رہا ہے کہ ایسا مت سوچو کہ اللہ نے جو دیا، بھائی اللہ نے اگر اسلام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے گا، اللہ آزمائے گا بھی. صرف ایسا نہیں کہ میں نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا تو میرے لیے جنت ہو جائے. زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ امتحانات بھی لیتا ہے، آزمائشیں بھی لیتا ہے. صرف یہ کہہ دوں کہ اللہ ایک ہے اور میں جنتی ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کلمے کی بنیاد پر آزماتا ہے، جیسا اللہ نے ہم سے پہلے نبیوں کو آزمایا، ہمارے نبی کو آزمایا، نبی کے صحابہ کو آزمایا. کہ حضرت بلال حبشی نے صرف اتنا کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ان کے مالک نے انگارے بھی جلوائے، اس کے اوپر ان کو لٹایا، ان کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا. اس پہ ایک ہی سوال تھا کہ کہہ دے اللہ کو نہیں مانتا. لیکن حضرت بلال اس عذاب میں بھی کہتے تھے الحد الحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اسے کہا جاتا ہے استقامت. یہ صحابہ کرام نے جانوں کو نچھاور کیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، جسموں کو کاٹ دیا گیا. اور ہم سے پہلی امتوں میں تو ان کے جسموں کو چیر دیا گیا، ان کی چمڑیوں کو اکھاڑ دیا گیا، زندہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا. یعنی ابتلا اور آزمائش آئی، لیکن جب انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا تو اللہ کہتا ہے میں نے ایسے لوگوں پر آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، ہم ان کے ولی اور مددگار بن گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا بن گیا اور ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ
کر لیا تو رب جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کرتا ہے جو کہتے بھی ہیں اور عمل کرتے بھی ہیں، ہم جیسوں سے نہیں کہ کہتے تو ہیں پر عمل کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو کہیں اور عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیتا ہے جو کہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر، گڑا کر، رو کر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہ جب میں کہوں کہ میرا رب اللہ تو اس کا مطلب کہ اللہ ہی کو مانوں، اللہ ہی کے آگے جھکوں، اللہ سے ہی دعائیں کروں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر مرادیں مانگوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پوری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق